بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو، اپنے ولیوں کو بہت ہی شان، شوکت، عظمت، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے، احادیث بھی اس پر شاہد ہیں، ائمہ، صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو کیا شان مرتبہ عطا فرمایا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ رحمہ اسی آیت مبارکہ کے تحت یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر پوچھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس آیت مبارکہ کی تفسیر یوں سمجھو کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ نور کے ممبر بچھائے جائیں۔ جب نور کے ممبر لگائے جائیں گے، بچھائے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو حکم دے گا ان کے اوپر بیٹھنے کا۔ جب وہ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے تو انبیاء بھی ان کے اس مقام، مرتبہ، اس فضیلت کو دیکھ کر رشک کریں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، ان کے اس عظمت کو دیکھ کر واہ واہ کرتے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے ارشاد فرمائے گا ان کے تسکین قلب کے لیے کہ یہ نہ ہی نبی ہیں، نہ ہی رسول ہیں اور نہ ہی یہ شہید ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جب اس دن ہر بندہ خوف میں مبتلا ہوگا، غمگین ہوگا، تو یہ ایسے لوگ ہوں گے نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین، امام رازی علیہ رحمہ اسی تفسیر، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں، پیارا سا نقطہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ ولی کا جو معنی ہے یہ دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، ہم نشین بھی اس کا معنی ہوتا ہے، مددگار بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور قریب تر بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء جسم کے ساتھ اللہ کے قریب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انوار و تجلیات کی بارش ان کے ذہن، ان کے دماغ، ان کے دل پر نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل، ان کا دماغ جو ہے یہ ان گندی چیزوں سے، ان نازیبا چیزوں سے، نازیبا حرکات سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالی کے، اللہ کے ولی پر اللہ تبارک و تعالی کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس بندے کو پھر دنیا تو کیا اپنی بھی ہوش نہیں رہتی، وہ اللہ رب العزت کی ذات میں اس قدر محو ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ مقام ہوتا ہے تو اسی کو مقام ولایت کہتے ہیں کہ انسانیت کے بہت بڑے مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے انوار تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، انسان اس حالت میں اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کے لیے محو ہو جاتا ہے، تو اس صورت کو حالت استغراق کہا جاتا ہے۔ آئیے
جب یہ حالت طاری ہوتی ہے تو ان کا کیا مقام ہوتا ہے، کیا مرتبہ ہوتا ہے، کیا فضیلت ہوتی ہے، ان کی پھر حالت کیسی ہوتی ہے، کس قدر وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر اللہ دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے، جا رہے تھے، تو راستے میں رات ہو گئی، جنگل کا سفر تھا، تو جنگل میں ہی رہنا پڑ گیا۔ تو آپ نے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ یہاں سے تم چلے جاؤ، اپنا سکون کرو، سو جاؤ، صبح ہوگی تو پھر سفر شروع کریں گے۔ مریدین چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ آپ نے مصلی بچھایا اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو شیر کے بھرانے کی آواز آئی۔ جب مریدین نے شیر کی آواز کو سنا تو ڈرنے لگے کہ شیر کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو سارے کھڑے ہوئے اور درختوں پر چڑھ گئے بچنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ آپ نماز میں مصروف رہے، یہاں تک کہ شیر چلتا چلتا آپ کے پیچھے جا کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے غلام اپنے آقا کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ صبح ہوئی، دسترخوان لگا، سارے لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، مریدین بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو اچانک حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ اللہ کے ولی ہیں، آپ کی زبان مبارک سے آہ کی آواز نکلی۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضور خیریت تو ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بس ایک چیونٹی نے کاٹ لیا ہے، وہی درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رات تو آپ کے پیچھے شیر کھڑا رہا، آپ نماز میں مصروف رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اب یہاں ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹ لیا تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات جس کیفیت میں میں تھا، اللہ کے انوار و تجلیات میرے دل اور دماغ پر اتر رہے تھے تو مجھے اپنی ہی ہوش نہیں تھی، میں اللہ کی یاد میں اس قدر محو تھا کہ اپنی ہی ہوش نہیں تھی۔ تم شیر کہاں سے نظر آتا، شیر کی کیسے یاد آتی؟ اللہ کے ولی جب حالت استغراق میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی یاد میں ہی محو ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک آدمی نے جب سنا کہ انہوں نے خیبر کا دروازہ جو تھا اکیلے سائڈ پہ کر دیا، جس کو 80 صحابہ کرام بھی نہ اٹھا سکے، تو شوق پیدا ہوا کہ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ان میں۔ تو شوق پیدا ہوا ملاقات کا، کوفہ میں پہنچے۔ جب کوفہ میں گئے تو مغرب کا وقت تھا، لوگ افطار کر رہے تھے، تو وہ آدمی نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو مسجد کے کونے میں بیٹھے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، اور وہ ٹکڑے بھی بڑی مشکل سے چبا رہے ہیں۔ تو انہیں ترس آیا، کہتے ہیں مجھے ترس آیا، تو میں نے سوچا کہ میں نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد جا کر لنگر خانے سے تازہ روٹیاں لے آؤں گا اور بزرگ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نماز کے بعد لنگر خانے میں گیا، وہاں سے کچھ روٹیاں اٹھا کر آ رہا تھا تو مجھے جو ناظم تھا لنگر خانے کا اس نے پکڑ لیا اور وہ کہنے لگا تم روٹیاں چوری کر کے جا رہے ہو۔ میں نے اس کو سارا معاملہ بتایا تو اس نے پوچھا کہ جس بزرگ کو تم نے دیکھا ہے ان کا حلیہ کیسا ہے؟ تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں نے وہ حلیہ بتایا تو انہوں نے کہا جس کی ملاقات کے لیے تم یہاں آئے ہو کوفہ میں، وہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بزرگ تم نے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ یہاں سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے چبانا ان کے لیے مشکل ہے، اور وہاں خیبر میں ایک درہ جس کو 80 صحابہ کرام مل کر نہ اٹھا سکے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سوال کر دیا، پوچھا کہ یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خیبر میں موجود تھا اس وقت میرے دل اور دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اتر رہے تھے، اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی تھی کہ میں اپنی ہوش میں بھی نہیں تھا، اللہ کی یاد میں اس قدر مصروف تھا میں کہ اس وقت اگر میرے سامنے کوہ کاف پہاڑ بھی ہوتا تو میں اکیلا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا، یہ تو پھر بھی وہ ایک درہ تھا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت داتا صاحب کے شیوخ میں سے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دن اپنی باندی سامنے آئی تو باندی سے کہا کہ میری باندی کہاں ہے، میری باندی کہاں ہے؟
تو وہ باندھی کہنے لگی کہ 4 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے اور آپ آج مجھے پہچان ہی نہیں رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے 4 سال ہو گئے میری خدمت کرتے ہوئے, مجھے 10 سال ہو گئے اللہ کی یاد میں اس قدر مصروف ہوں کہ مجھے کسی اور کی دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو مقام, مرتبہ, شان, عزت کیا عطا فرماتا ہے, آئیے وہ سنیے. ناظرین, حدیث قدسی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جب کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اگر ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے, نوافل کی کثرت سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے. جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ فرائض پر ہمیشگی کرتا ہے, فرائض کی پابندی کرتا ہے, نوافل پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے, کثرت سے نوافل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کے کان اللہ کے جلال کا نور بن جاتے ہیں, پھر اس کی آنکھیں اللہ کے جلال کا نور بن جاتی ہیں, اس کے ہاتھ اللہ کے جلال کا نور بن جاتے ہیں, اس کے پاؤں اللہ کے جلال کا نور بن جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہی رہتا ہے, خدا نہیں بن جاتا, بس خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلایا تو ایک درخت پر تجلی فرمائی, تو درخت میں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں. درخت خدا کی صفات کا مظہر بنا. تو درخت یہ نباتات مخلوق ہے, مخلوق میں سے انسان اشرف المخلوق ہے, انسانوں میں سے مومن افضل ہے, پھر مومنین میں سے متقی مومن افضل ہے. جب ایک درخت خدا کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے تو متقی مومن پر جب اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہو تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر کیوں نہیں بنے گا. آپ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک آئینہ کسی چیز کی اسی شکل کو دکھاتا ہے تو آئینہ وہ چیز نہیں بن جاتا بلکہ وہ ایک مظہر ہوتا ہے, وہ صرف وہی چیز دکھا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش اللہ کے ولی پر ہوتی ہے تو پھر بندہ بھی خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. مطلب ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو قوت ہے وہ رب تعالیٰ کی ہوتی ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, قوت اللہ کی ہوتی ہے. پھر وہ اس کی دور و نزدیک کے فاصلے مٹ جاتے ہیں, پھر وہ دور سے بھی سن سکتا ہے, قریب سے بھی سن سکتا ہے, دور سے بھی دیکھ سکتا ہے, قریب سے بھی دیکھ سکتا ہے, پھر یہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. دلائل النبوہ میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نہاون کے مقام پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ بھیجا وہاں جہاد کرنے کے لیے, تو وہاں جب وہ جہاد کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں. آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے دوران ہی آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل. تو وہاں نہاون جو سینکڑوں میل دور ہے وہاں پر حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز کو سن لیا اور حضرت عمر بتا رہے تھے کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو کر لڑو, ادھر سے دشمن تم پر حملہ کرے گا. تو کچھ دنوں بعد جب حضرت ساریہ واپس آئے تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ فلاں وقت تھا, فلاں دن تھا, حضرت عمر نے آپ کو آواز دی تھی تو کیا آپ نے سنی تھی؟ کہا ہاں, ہم نہاون کے مقام پر تھے, ہم نے وہ پہاڑ کی اوٹ کو چھوڑا ہوا تھا, اوٹ کو, تو آواز آئی میرے کانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ساریہ اس پہاڑ کی سائڈ پہ ہو کے لڑو, ادھر سے دشمن تم پر حملہ کرے گا. پھر ہم ادھر سے ہو کر لڑے, اللہ نے ہمیں فتح اور کامیابی سے ہمکنار کر دیا, فتح و کامیابی عطا فرما دی.
تو یہ ہے کہ جب اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش بندے پر نازل ہوتی ہے، بندہ نوافل کی کثرت سے فرائض پر ہمیشگی سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر دور و نزدیک کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بیٹھ کر نہاون کے مقام پر سینکڑوں میل حضرت ساریہ کو دیکھ بھی لیا اور ان کو پہچانا بھی صحیح، اور اپنی آواز کو بھی وہاں تک پہنچا دیا، اور حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز کو سن بھی لیا۔ یہ ہیں وہ فاصلے جو اللہ کے نیک بندوں سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس پر سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا، اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، محو استراحت تھے، تو خواب یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف چہرہ مبارک کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا، آپ نے صحابہ کرام کو 2 کھجوریں تقسیم کر دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی خواب میں حضور نے 2 کھجوریں عطا فرمائیں جو میں نے کھائیں، جب میں صبح اٹھا تو ان کھجوروں کی لذت اور مٹھاس میں اپنے منہ میں محسوس کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں صبح میں مسجد نبوی میں پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، جس طرح خواب میں حضور نے نماز پڑھائی، پیچھے منہ کر کے صحابہ کرام کی طرف بیٹھ گئے، اسی طرح حضرت عمر نے بھی نماز پڑھائی، صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے تو ان کی بارگاہ میں حضرت عمر کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا، آپ نے وہ کھجوریں صحابہ میں تقسیم فرمائی، حضرت علی فرماتے ہیں سب کو 2 دی، مجھے بھی 2 دے دی، میں نے جب کھائی تو مجھے لذت محسوس ہوئی، کھجوریں اچھی لگیں، ویسی کی ویسے کھجوریں تھیں، ویسا ہی ذائقہ تھا جو خواب میں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے عمر مجھے اور کھجوریں عطا فرمائیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو تمہیں 2 سے زیادہ دے دے تو میں بھی آپ کو 2 سے زیادہ ہی دیتا۔ حضرت علی پریشان ہو گیا، فرماتے ہیں میں حیران ہوا، تعجب ہوا اس بات پر، میں نے یہ خواب کسی کو بتایا نہیں، کسی سے ذکر تک نہیں کیا، مجھے ہی پتا ہے بس کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ یقیناً اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے علی، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں سنی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ہے وہ حدیث مبارکہ کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نوافل کی کثرت کے ذریعے تو پھر آنکھیں اللہ کے جلال کا نور بن جاتی ہیں، دیکھ تو بندہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کا نور ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ لوگوں کی دلی کیفیت کو بھی جان جاتا ہے۔ یہی تو سوال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تھا کہ آپ کی نظر میں قطب کی کیا شان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قطب کی یہ شان ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی لحظہ میں بیک وقت 16,000 عالم پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا پھر کیا مقام ہے؟ فرمایا میرے دل پر 2 تجلیاں نازل ہوتی ہیں، 2 تجلیاں ڈالی جاتی ہیں، تو پھر میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کانچ کے برتن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے، میں بھی تمہارے دلوں کو ایسے دیکھتا ہوں۔ قصیدہ غوثیہ میں آپ کا ایک شعر بھی ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخطرۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ پھر جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کا ولی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دور کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، پھر دور سے وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب لاہور میں مسجد بنائی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ خانہ کعبہ کی طرف یہ مسجد نہیں ہے، یہ دوسری سائڈ پہ ہے، تو آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے خانہ کعبہ سامنے کر کے رکھ دیا، فرمایا دیکھ لو کہ مسجد ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔
یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے بندے کے لیے حجابات کو اٹھا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل امین آسمان والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اہل السماء بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کسی بندے سے نفرت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، پھر حضرت جبرائیل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آسمان والوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، وہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر 3 باتیں پائی جائیں گی وہ لذت ایمان سے لطف اندوز ضرور ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہو۔ دوسری چیز جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ کر جانا ایسے ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کے ساتھ ہم اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں تو یہ محبت دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنتی لوگ جو ہوں گے وہ صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے تو ایک دوزخی کا گزر ہوگا وہاں سے، وہ ایک اللہ کے ولی کو پہچان کر کہے گا، اللہ کے نیک بندے کو، آپ نے مجھے پہچانا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی کا پلایا تھا۔ تو وہ کہے گا ہاں ہاں میں نے تجھے پہچان لیا، وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اس طرح دوسرا ایک آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا ایک اللہ کے نیک بندے کو پہچان کر کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں آپ کو وضو کروایا تھا۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ایک تیسرا آدمی آئے گا، وہ اللہ کے نیک بندے کو پہچان کر کہے گا آپ نے مجھے پہچانا، میں وہ ہوں جس نے آپ کا فلاں کام کیا تھا دنیا میں، تو وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت، اللہ کے نیک بندوں کے کام آنا، ان کے ساتھ پیار کرنا دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا کہ ان کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اللہ اپنے ولیوں، اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔